بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق۔ ابھی آج صبح کے جو مناظر تھے ان کو دیکھنے کے بعد تو یہ لگا کہ شاید وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اپنی تقریر نہیں کر پائیں گے، لیکن پھر ایسا وقت بھی دیکھنے کو ملا جب وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف اپنی تقریر کی بڑے سکون سے تقریر کی، اس قدر سکون تھا، اس قدر سکوت طاری تھا کہ 96 کے قریب اپوزیشن کے ممبران موجود تھے، وزیر اعظم کی اپنی جماعت ان کے اتحادی پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے ایک طویل تقریر کی، ایفیکٹو تقریر کی، اور یہاں تک کہ ایک دو جو وفاقی وزراء تھے وہ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران باقاعدہ طور پر آرام کرتے ہوئے نظر آئے، یعنی اتنا سکون تھا پارلیمنٹ کے اندر۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے دعوت دی اپوزیشن کو۔ سب سے بڑی بات جو پازیٹیو نوٹ تھا ان کی سپیچ کا کہ انہوں نے دعوت دی کہ بھائی آئیے بات کیجئے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ 70 سے کے بعد سے جتنے بھی انتخابات اس ملک میں ہوئے ہر انتخاب کے اوپر سوال اٹھا کہ یہ دھاندلی زدہ انتخاب ہے، لہٰذا کچھ ایسا ضرور تبدیل کیا جائے کہ ملک کے اندر انتخابات صاف اور شفاف طریقے سے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے امریکہ کو جو ان کا سٹانس رہا ہے لیٹلی، انہوں نے کہا کہ اب ڈو مور نہیں ہوگا، نو مور ہے، لہٰذا اس جنگ کے اندر ہم ایک دفعہ تو شراکت دار بن گئے، دوبارہ نہیں بنیں گے، ہم امن کے اندر شراکت دار ہیں، کے اندر نہیں ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا کہنا تھا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان جناب جب آپ تقریر کر رہے تھے تو ان کی تقریر کے دوران جو بھی انہوں نے پوائنٹس میک کیے، اپوزیشن کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، بلکہ سب نے بڑا سکون سے اس بات کو سنا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جب تقریر کر رہے ہیں آج یعنی بجٹ سیشن کے بعد، تو ان کی تقریر کے دوران کیا کانڈکٹ تھا اپوزیشن کا، جبکہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے اس وقت کیا تھا، ماحول کیا تھا۔ آپ یہ سپلٹ ونڈو کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جسٹ اے کمپیریزن، کہ آج کی جو صورتحال تھی وہ بہت بہتر تھی ایوان کے اندر، وزیر اعظم کو سکون سے سنا گیا، شاید وہ گھلا بھی جو تھا اپوزیشن سے وہ دھل گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپوزیشن تقریر نہیں کرنے دیتی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ نہ شہباز شریف صاحب موجود تھے، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے، نہ آصف زرداری صاحب موجود تھے، پھر بھی ایک بڑی تعداد اپوزیشن کی موجود تھی، لیکن تقریباً ماحول ایسا تھا کہ جس کے اندر وہ تقریر ایسی تھی جس کو سنا جا سکے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ جی یہ اہم بات ہے کہ وزیر اعظم نے جو اپوزیشن کو ایک آفر دی ہے، یٹ اگین ان کی جماعت کی طرف سے تو یہ آفر آتی رہی ہے، لیکن اب وزیر اعظم نے آن فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ آئیے بات کر لیتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، اس پہ گفتگو ہوگی آج کے پروگرام کے اندر۔ شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر تعلیم ہیں، بہت شکریہ شفقت صاحب آپ کا۔ جناب احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی، بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب آپ کا۔ اور جناب مولا بخش چانڈیو صاحب سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، چانڈیو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ذرا شفقت صاحب اپوزیشن شروع کر لیتے ہیں، بڑی اچھی اپوزیشن سے کیوں شروع کرتے سر؟ وہ آفر آپ نے دے دی نا، کیونکہ سر آفر آپ نے دے دی نا، انٹرو بھی گورنمنٹ کے خلاف اور ابھی بھی آپ سر بات یہ ہے سر، یہ جناب کا تاثر ہے، جناب پورا اس کو شروع کر لیں۔ نہیں وہ آفر انہوں نے دے دی نا آپ کو، تو آپ سے شروع کرنا ہے۔ شفقت صاحب ویسے بھی آئے، انہوں نے میرے لیے ٹیگ رکھے ہیں، انٹرو میں ان سے پوچھ کے کریں، کمپیئر کی ہیں، جکسٹا پوز کی ہیں، جی جی وہ جان کے حکومت کو تھوڑا۔ سر میری بات میں نے تو سر فیکٹ بیان کیا ہے، میں نے تو فیکٹ بیان کیا، وہ میں نے تو نہیں بنائی نا، وہ اس لیے کہ وہ حالات کا تھوڑا سا مسخ کرنے کا بات ہے۔ میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ جب وزیر خزانہ نے تقریر کی اس میں شور شرابہ ہوا، اس کے جواب میں جب شہباز شریف صاحب نے تقریر کی شور شرابہ ہوا، میں نے تو پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جی اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہماری آپس میں، اور جب وہ میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد جتنی بھی شہباز شریف صاحب نے تقریر کی اس میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ سو وہ میٹنگ، اور اسی تسلسل میں آج عمران خان صاحب نے، تو آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن تو بہت اچھی ہے اور گورنمنٹ والے جو ہے کسی کام کے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی سپیچ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایک کنسنسس ہو گیا، اگریمنٹ ہوا، پہلے ہو گیا لیڈر آف دی اپوزیشن کے ٹائم پہ ہوا، لیکن جب لیڈر آف دی اپوزیشن نے اپنی تقریر شروع کی پہلے جو 2-3 دن ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے، وہ اس لیے تھا کہ جو انہوں نے کیا تھا جب فائنانس منسٹر نے کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس چیز کو آپ نے تھوڑا حذف کر دیا، اچھا میں نے یہ سپن کہتے ہیں اس کو، آپ کو پتہ ہے سپن کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ سپن آپ نے یہ دیا کہ جناب یہ گورنمنٹ والے جو ہیں یہ کتنے بدتمیز ہیں۔ نہیں میں نے شفقت صاحب میں نے کسی کو اور کیا ہے، سر بات یہ ہے اور کیا ہے، یہ ایک وہ چیز ہے جو سب کے سامنے آپ نے کہا، میں نے تو سر دیکھیے پرائم منسٹر نے اس سے پہلے سپیچ کی ہے اس سیشن کے بعد جب طے ہو گیا،
اور شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے تقریر جو بعد میں کی وہ بالکل خاموشی میں کی. 4 دن چوتھے دن جا کے اسپیچ اس کا مطلب ہے کہ جو ایگریمنٹ بعد میں ہوا آپ نے اس کو بالکل اگنور کر دیا. سر نہیں ایگریمنٹ تو ہوا بالکل بات ٹھیک ہے. وزیر اعظم نے سیشن کے دوران کیا پہلے بہرحال یہ آپ کی جو کوشش ہے کامیاب نہیں ہوگی. جناب کا بھی حسن نظر ہے جس طرح دیکھیں, بٹ جو شفقت صاحب کا آرگومنٹ ہے سر سلسلہ پر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. آپ کی تقریر کے دوران بھی ایگریمنٹ جب ہوا تو شہباز صاحب نے بڑی کوئی ایگریمنٹ کی بات نہیں, یہ خود ہی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن نہیں بول سکتے تھے کہ جب تک یہ اجازت نہیں دیں گے. حالانکہ لیڈر آف اپوزیشن کو تقریر کرنے کے لیے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, انہیں اسمبلی کی روایات, اسمبلی کے قوانین اور اسپیکر کی اجازت کی ضرورت ہے. 3 دن تک سرکاری بینچز سے, جس کی قیادت شفقت محمود جیسے وزیر تعلیم نے بھی کی, شیریں مزاری صاحبہ وزیر انسانی حقوق نے بھی کی, اور جو وزیر مواصلات تھے وہ تو میز کے اوپر چڑھ چڑھ کے حملے کر رہے تھے. دنیا کی پارلیمنٹ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ جو سرکاری جماعت ہے, حکمران جماعت ہے, اس کے لوگ اسمبلی میں ہلڑ بازی کریں اور لیڈر آف اپوزیشن کو بولنے سے روکیں. یہ بہت سائیڈڈ تھا سر, ون سائیڈڈ دیکھیں نا. میں یہ دیکھیں کہتا ہمارا ہوں کیا کہ آج کی جو خبر ہے اس پہ ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. آج سے 1 ہفتے 10 دن کی پہلے خبر اب دیکھیں نا پھر اس کے اوپر میں آپ کے شفقت صاحب I did not interrupt. دیکھیے کہ آپ کے نیریٹو کو سر وہ جناب نے اس کو ایڈریس میں نے انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو. آپ کا جو لیٹ می اسپیک پلیز, لیٹ می اسپیک. جناب کا تاثر ہے نا اس کو میں I cannot fight that out. یہی جو ان کا رویہ ہے نا وہی مسئلہ ہے کہ ان کے اندر برداشت نہیں ہے. یہ تو درست, یہ چاہتے ہیں کہ آور وے اور ہائی وے, یا آپ ان کی بات مانیں یا پھر باہر سڑک پہ نکل جائیں. یہ تو درست ہے. اس طرح جمہوریت نہیں چل سکتی. آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جمہوریت کے 2 پہیے ہوتے ہیں, ایک حکومت اور ایک اپوزیشن. اور اگر آپ جمہوریت کی گاڑی کو 1 ویلنگ کر کے چلائیں گے تو اس کا یا چلان ہوگا یا اس کے ایکسیڈنٹ ہوگا. بٹ جو چلے وہ شفقت صاحب کا آرگومنٹ ٹھیک ہے کہ آج کی جو بات ہے جو آفر پہ آ جاتے ہیں, وزیر اعظم نے بڑی سیریس آفر کی ہے, وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے اپوزیشن سے کہا ہے الیکٹورل ریفارمز بات کر لیں. آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. 2018 کے منیب انتخاب کے فوراً بعد اپوزیشن نے مطالبہ کیا اور ایک کمیٹی بنائی گئی. پرویز خٹک صاحب اس کمیٹی کے سربراہ تھے. 1.5 سال تک اس کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس نہیں یہ بنا سکے, اور اس کمیٹی کو انہوں نے کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا. اس کمیٹی کا بیسک مینڈیٹ ہی یہ تھا کہ جو 2018 کے انتخابات ہیں اس کی شکایات کا جائزہ لیں, اور اس کے ساتھ ہم ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ آئندہ یہ شکایات رپیٹ نہ ہو. انہوں نے اس کو بند کر دیا. اب جب 10 انتخابات میں ضمنی الیکشن میں انہیں پے در پے شکست ہوئی تو ان کو یہ خیال آیا کہ ہم کوئی فارمولہ بنائیں کہ جس سے ہم الیکشن چرا سکیں. انہوں نے الیکشن چرانے کا ایک پیکج بنایا اور اس کو بلڈوز کیا, اور اس بلڈوز کرنے میں آپ ایک قانون دان بھی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا LLB کا فرسٹ ایئر کا نوجوان آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آئینی ترمیم سمپل میجورٹی سے نہیں ہو سکتی, 2/3 اکثریت چاہیے. پاکستان کے آئین کے 219A کے اندر یہ لکھا ہے کہ الیکشن ٹائم نوٹ کرنے کہ آپ دونوں الیکشن کمیشن جو ہے میرا تو بھی آیا ہی نہیں. شفقت صاحب ابھی تو آپ دیکھیں نا, میں نے تو بولا ہی نہیں ہے ابھی. آپ یہ برداشت نہیں ہے. اگر تھوڑی سی برداشت ہو جائے نا, میرے ساتھ بہت شفقت فرماتے ہیں, میں نے اس لیے ان کو وقت نہیں دینا. تو 219A میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ووٹر لسٹ کا ذمہ دار ادارہ ہے. یہ اس کو اٹھا کے اپنی نگرانی میں لے آئے وزارت داخلہ کے متحد کے ووٹر لسٹیں ہم بنائیں گے. دیکھیے جب حکومت ووٹر لسٹیں بنائے گی تو وہ جس کو چاہے ڈال دے, جس کو چاہے نکال دے. میرا ووٹ اٹھا کے نارووال سے بھیج دے پنڈی بھٹیاں, آپ کا لاہور سے اٹھا کے بھیج دے منگورا, اور ان کا کسی جگہ کر دے, کیا ہم کر لیں گے؟ بٹ سر یہ سب ہو گیا نا, پرائم منسٹر نے تو دوبارہ کہا ہے نا آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا ہے کہ اس حکومت پہ اب چونکہ اعتماد نہیں, اسپیکر ان کو اپنے قومی اسمبلی کے اسپیکر پہ اعتماد نہیں. اس نے کمیٹی بنائی کہ ایک کمیٹی کے اندر ہم جائزہ لیں گے کہ وہ جو ایک قانون سازی کی گئی بلڈوز کر کے اس کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں. اگلے دن بابر اوان صاحب نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ, اٹ از اے ڈن ڈیل. دیکھیے آج بھی اسپیکر صاحب شرمندہ ہوئے اسمبلی کے اندر. ہمیں لہٰذا ان پر اعتماد نہیں ہے, یہ بات طے کرتے ہیں, اگلے دن ہی مکر جاتے ہیں. لہٰذا ہمارا یہ خیال ہے, ہماری تجویز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو, جس کا آئینی مینڈیٹ ہے الیکشن کرانا, سب جماعتوں کو بلانا چاہیے, وہاں پہ کنسنسس کریں. جو بھی کنسنسس ہوگا اس کے لیے ہم لیجسلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پارلیمنٹ کے اندر.
شفقت صاحب, یہ آرگومنٹ جو اپوزیشن کی طرف سے آ رہا ہے, کیا حکومت یہ سب کرنے کے لیے تیار ہے؟ پرائم منسٹر نے فارملی تو آفر دے دیا. دیکھیں ایک دفعہ نہیں آفر دی پرائم منسٹر نے اس سے تو فلور آف دا ہاؤس پہ دیتے ہیں, پہلے بھی آفر دی ہے. ہمارے انفارمیشن منسٹر نے کئی دفعہ آفر دی ہے کہ آئیے الیکشن ریفارم جو ہے وہ مل کے کرتے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات ہے کہ 1970 آن ورڈ سارے الیکشن جو ہیں ان کو کویسچن کیا گیا ہے. جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ مل جل کے کیا جائے. اتنے بھی ہم کوئی ان پڑھ نہیں ہیں کہ ہم سمجھیں کہ جس چیز کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے وہ سمپل ایکٹ سے ہو جائے گا. سو اپوزیشن, اور اگر میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم ساری چیزیں خود کر بھی لیں لیکن اگر اپوزیشن ہمارے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوگی تو پھر تو کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اس سسٹم کی جو لایا جائے گا. سو اپوزیشن کا شامل ہونا ہندوستان میں مثلا الیکٹرانک مشین جو ہے وہ بڑی دیر سے ہے, تو وہ اس لیے چل رہی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا بائی اینڈ لارج کنسنسس ہے اس کے اوپر. سو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کنسنسس ہونا ضروری ہے اور ہم کوشش کریں, لیکن یا تو یہ ہو کہ یہ پرابلم کو نہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی آج تک کبھی ایسا کوئی الیکشن نہیں ہوا جو سب نے تسلیم کیا ہو, اور اس کا تدارک ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر شکایت جو آتی ہے وہ ڈبل کاؤنٹنگ اور ووٹ سٹیمپنگ اور الیکشن کے بعد کی شکایت زیادہ آتی ہے کہ جی کاؤنٹنگ میں غلطی ہوئی, گڑبڑ ہوئی, وہ فائل کو ادھر کر دیا, ووٹوں کو ادھر پائے. یہ ساری چیزوں کا علاج جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے ود پیپر ٹریل. لیکن اگر آپ کو ان کو تحفظات ہیں تو ہم مل کے بیٹھ کے دیکھیں کیا بہترین طریقہ. اور دوسرا انہوں نے کہا نا سر کہ ای وی ایم تو آپ لا اس سے رہے ہیں کہ آپ الیکشن چوری کروائیں گے اور نادرا چپس بنا لے گا جی تھم امپریشنز کی, اور وہ تو ایک پورا آرگومنٹ انہوں نے بلڈ کیا ہے نا سر. نہیں, آرگومنٹ تو خیر وہ سیاست ہے, اپوزیشن ہے, انہوں نے آرگومنٹ تو بلڈ کرنی ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, ای سی پی کے اپنے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ای وی ایم اگر پرفیکٹ بھی ہوگی نا, جی جب تک اس پہ کنسنسس نہیں ہوتا کانٹ بی ڈن, وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کے اندر جب آپ نے الیکشن سے پہلے رزلٹ کو ریجیکٹ کر دینا ہے تو پھر سر ان کو آپ پہ اعتبار بھی نہیں ہے, تو ہمیں بھی ان پہ اعتبار نہیں ہے. یہ کون سا گل مکے گی, لیکن ہم ان سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم ہر طریقے دیکھیں, اب یہ کیا, یہ کمیٹی اسپیکر نے بنائی, اس میں بابر وان نے کچھ کہا, لیکن آج ہی ہماری اسپیکر سے بات ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کے بھی نمائندے آئے ہوئے تھے, یہ نہیں تھے, اور وہاں پہ یہی بات ہوئی ہے کہ وہ کمیٹی ضرور ملے گی, وہ مل کے وہ ساری لیجسلیشن جو ہے اس چیز کو دیکھے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا پرابلم کچھ اور ہے, خاص طور پہ نون لیگ کا. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر اب پڑ گئی ہے پھوٹ. ایک وہ تقسیم ہوئی ہے, ایک وہ مریم نواز کا گروپ ہے, ایک شہباز کا گروپ ہے, ایک وہ فام و تفہیم والا گروپ ہے, ایک لڑائی مار کٹائی والا گروپ ہے. ایک کہتا ہے کہ نظام کو گرا دو, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرو کہ جی ہم ہیں جو نظام کو چلا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید احسن صاحب کہیں بیچ میں ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا, باقیوں کا تو مجھے پتا. گروپ ابھی بتائیں گے وہ مجھے خود سے پوچھ لیجیے گا, پی ایم ایل این کا ہی پتا تھا. تو اب کیونکہ ان کی اندرونی ٹینشنز بہت زیادہ ہیں, اور دوسرا ان کا پرابلم یہ ہے کہ ملک ترقی کی طرف چل رہا ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, سچویشن بہتر, ان کو لگتا ہے کہ اگلی دفعہ بھی پھینٹی پڑ جائے گی. بٹ شوکت صاحب یہ تو بات آپ ایگری کر رہے ہیں, ابھی آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اگر کنسنسس نہ ہوا تو ای وی ایم 2023 کے الیکشن میں بھی استعمال نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنسنسس انشاءاللہ ہو جائے گا. سر کیسے, جب آپ کہتے ہیں ہمیں ان پہ اعتبار نہیں, ان کو آپ ہو جائے گا نا, کیونکہ میں نے کہا نا ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر اس وقت پھوٹ پڑی ہوئی ہے, اور آپ کو لگتا ہے پھوٹ ختم ہو جائے گی. پھوٹ کی وجہ سے اگر ایک آگے قدم بڑھاتا ہے دوسرا اس کو پیچھے سے کھینچ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ان کے اندر مار کٹائی ہو رہی ہے نہیں. بٹ چانیو صاحب یہ مسلم لیگ نون پر تو یہ اعتبار نہیں ہے, اور نہ احسن صاحب کو ان پر اعتبار ہے. آپ کو اعتبار ہے وزیر اعظم کے آفر پر؟ ایک تو منی بھائی آپ کی مہربانی, ادھر تھوڑی توجہ کی کہ تیسرا آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے. سر بڑی محبت ہے سر, یہ آپ کی مہربانی. آپ کو پتا ہے سر شفقت صاحب آتے ہی ذرا تھوڑا سا ان کی محبت شفقت زیادہ تھی. ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں, بھائی سمجھتے ہیں, اور وہ اصل تو ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں. یہ جتنے بھی اچھے آپ دیکھتے ہو نا سب پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, پھر جا کر وہاں بن جاتے ہیں, اور اتنے ڈرائے ہوئے ہیں. تو میں تو ان کی گفتگو سن کے حیران رہتا ہوں. اچھا, انتہائی شریف, انتہائی اچھے لوگ جب حکومت کی طرف سے بولتے پتہ نہیں کیسے بات کرتے ہیں. وہ چاہتے کہ نہیں کریں گے کوئی بات, حملہ نہیں کریں گے اپوزیشن پر تو بڑی پٹائی ہوگی, بڑی پوچھا جائے گا, ورنہ یہ بہت اچھا شائستہ کسی گفتگو. اب رہا اعتبار کی بات, ہمارے اعتبار کرنے کی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے سسٹم چلانا ہی نہیں ہے. اچھا, انہوں نے سسٹم پہ سے ساکھ اٹھا دیا ہے. ہندوستان کی مثال دیتے ہیں, کبھی یورپ کی مثال دیتے. ہندوستان میں ان کے سسٹم پر عوام کا اعتماد ہے, اپوزیشن کا اعتماد ہے.
آپ پر آپ کی سرکار کا یہ اعتماد نہیں ہے. آپ اپنی حکومت کے ممبران دیکھ لیں کس انداز سے بات کرتے ہیں. آپ کو اپنے سسٹم پر اعتماد ساکھ پڑھانی آپ کی چاہیے. جس معاملے میں ساکھ نہیں ہے منی بھائی وہ کیا سسٹم ہے آپ بتائیں. ان کے وزیر اعظم صاحب جو کہیں کہ یو ٹرن پہچان ہے عظیم لیڈر کی, ان پر کیا اعتماد کیا جائے گا آپ مجھے سمجھائیں. بٹ صحیح ساکھ جو ہے وہ اکیلے حکومت تو نہیں بنا, ساکھ سسٹم کی بنے گی اکٹھے آپ جب ملیں گے. آپ ٹھیک ہے, پہلی تقریر آپ یاد کریں شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی. بلاول صاحب نے کہا عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا ہم غیر مشروط چارٹر آف اکانومی کی اور بات کیا ہو رہی ہے. کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. پر ان کا گلا تھا پہلی سپیچ ہی نہیں کرنے دی نا نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن. وہ ماحول خود بنائے نا, اس لائق بنے ان نا. کو پہلی سپیچ آپ نہ کرنے دیں تو وہ ماحول کیسے بنائے. اب آپ کی بہرحال میرا اپنا خیال ہے, میں آپ سے ابھی جی پہلی بار آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, لڑائی نہیں کر رہا ہوں, نہیں سر آپ مناسب نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے. حکومت کی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے لوگوں کو اپنا کرنے میں, لوگوں کو اپنے خلاف کرنے میں. ان کا لہجہ نہیں ہے جس انداز سے حکومت کو بات کرنی چاہیے, ان کے وزیروں کا لہجہ نہیں ہے. یہ گالیاں دیتے ہیں, یہ بے عزتی کرتے ہیں, یہ ذاتیات پہ بولتے ہیں. ایسے تھوڑی حکومت چلے گی. حکومت تو فراغ دلی سے چلے گی, کچھ پیچھے ہٹنے سے بھی چلے گی, کچھ نرمی دکھانے سے بھی چلے گی. ٹھیک ہے. صرف ضد اس سے منی بھائی نہیں چلے گی حکومت. ایسے جمہوریتیں نہیں چلتی ہیں. مثالیں جن ملکوں کی دیتی ہیں وہاں لوگوں کا اعتماد ہے اپنے سسٹم پر. ہندوستان میں سسٹم پہ اعتماد ہے, وہاں کوئی بے اعتمادی نہیں. برا بھلا کہنے سے آپ فرما رہے ہیں کہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا, اعتماد کی فضا حکومت کو بنانی پڑے گی. یار صرف برا بھلا نہیں ہے نا منی بھائی, صرف برا بھلا نہیں بولتے ہیں. یہ جس انداز سے بولتے ہیں میں وہ باتیں یاد نہیں کر رہا ہوں. اچھا مناسب نہیں ہے. یہ پروگرام ہمیشہ اچھا گزرتا ہے, تو اس لیے ہم اس کی روایت قائم رکھ رہے ہیں. یہ ان کو حکومت کس انداز سے بولتی ہے وہ ان کو بولنا ہی نہیں آتا. بٹ سر اس پروگرام میں حکومت کی نمائندگی شفقت صاحب کر رہے ہیں, وہ تو شفقت پیار صاحب سے نہیں ہے ہمارا. شفقت صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, بالکل. ان کو پتہ ہے میں ان کا ذاتی طور پہ بھی احترام, بہت سارے رشتے ہیں میرے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کچھ ان کے کولیگز ہیں جو کہ نہیں ٹھیک بولتے. یار بہت سارے ہیں, کوئی ایک تھوڑی ہے. پہلا تو وزیر اعظم کا نام لے لیں, جس کو یہ میدان صاف کرنا ہے, جن کو ماحول ایسا بنانا ہے کہ لوگ ان کو اپنا سمجھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. ہمارے بھی وزیر اعظم بنے نا, ٹھیک, بالکل ٹھیک. بھلے پارٹی ان کی الگ ہو لیکن پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو ہمارے بھی وزیر اعظم بنے نا. صحیح درست فرما رہے ہیں. ایک بریک مختصر سی ذرا ماحول کی کیونکہ بات ہو گئی, ماحول حکومت نہیں بنانا ہوتا ہے. شفقت صاحب سے پوچھتے ہیں, احسن اقبال صاحب سے اور چانڈیو صاحب سے, ماحول کیسے بنے گا. جی ایک بریک کے بعد بس آتی ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب ماحول بنائیں سر, تھوڑا سا سٹیپ بیک بھی ہوتا ہے نا, 2 steps forward 1 step back. میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ, لیکن وہ بلاصل بحث ہے کہ جو ان کے لوگ جو تھے وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ ان کے کراچی کے 1-2 MLA ہیں جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ننگی گالیاں دیتے ہیں. اور آج جو مجھے تھوڑا افسوس ہوا جس طریقے سے بلاول نے, جو شاہ محمود ان کی والد کی عمر کے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ ایک انتہائی بدتمیزی اور مطلب کہ جو باتیں نہیں کرنی چاہیے, ذاتیات کی باتیں کی جو آپ نے کچھ دکھائی. جی وہ اور سیاسی طور پہ اختلاف ہو سکتا ہے, وہ ان کے ساتھ تھے, ان کو چھوڑ دیا, لیکن اس کے بعد اس قسم کی پرسنل اٹیک میرے خیال میں تو نہیں کہ ملتان کا, پیروں کا, یہ وہ, اس کے بعد یہ پرسنل اٹیک ہے, میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماحول تو بنتا ہے لیکن ہمارے پہ تو بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے. اور چانڈی صاحب میرے بھائی ہیں, میں بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بہت رسپیکٹیبل ہیں, یہ بھی مہربانی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ بتاؤں کہاں سے ہوا اور آج ہوا کیسے, کہ جب تھوڑا سا آئینہ دکھایا جاتا ہے, مثلا لیڈر آف دی اپوزیشن کو سندھ اسمبلی میں نے تقریر نہیں کرنے دی. مطلب یہاں پہ ابھی آپ نے کافی سارا پروگرام جی بالکل بالکل, اور الزام بھی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر بھی, اور ایون جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی چیئرمین, میں اس پہ آ رہا ہوں نا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر نہیں کرنے دی. اتنے سال ہو گئے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو سندھ ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں دی, کمیٹیوں میں پی ٹی آئی کی ممبرشپ جو ہے وہ نہیں کی. مطلب ہے کہ اور اگلے دن 8 ممبروں کے خلاف دروازے بند کر دیے. سر وہ چارپائی لے آئے. اچھا چلو, لیکن جو نظر نہیں آئے گی. اچھا یہ لیڈر آف دی اپوزیشن, نظر نہیں آئے گی بھائی. 2 باتیں بتا جی جی کہ کیا مطلب کہ یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں تو آپ نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ جی لیڈر آف, تو ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی آپ لیڈر آف اپوزیشن کو تقریر کرنے ہی نہیں دیتے.
آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے ہی نہیں دیتے. مطلب کہ یہ جو وہاں پہ ہوا اور جس پہ بلاول کو غصہ آیا کہ جب یہ دکھایا گیا اور جب یہ بتایا گیا کہ جی آپ جمہوریت کی بہت باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کا جو اپنا وہاں پہ صورتحال ہے سندھ میں وہ پتہ ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آگے کیسے چلنا ہے. سر ان کے ساتھ بیٹھیں گے کیسے؟ نہیں دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, شدید قسم کے اختلافات ہوتے ہیں. ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, نہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے نہ کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے. کوئی قتلوں کے ویر نہیں ہے ہمارے کہ جی کہ آپ نے اور ہم ان کے ساتھ بسط احترام سر لگ تو یہی رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی دشمنی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایمرجنگ ڈیموکریسیز جتنی بھی ہیں نا ان میں اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ کا ماحول جو ہے وہ کافی سخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ تائیوان کی دیکھ لیں, آپ اور ساؤتھ ایشیا کی دیکھ لیں, کئی اسمبلیوں کے حالات جو ہیں وہ یہ ایمرجنگ ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جا کے یہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کے پروگرام سے, آپ کا میجر پروگرام ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکٹورل ریفارم پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ایک اور لا ہے نیب لا جس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے, ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, ہم بلکہ ہم نے تو اب ایک کمیٹی بنا دی ہے لیجسلیٹو بزنس کے لیے جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ایکول نمائندگی ہے کہ جو بھی لیجسلیشن آتی ہے فلور آف دی ہاؤس پہ وہ دونوں پہلے مل کے بیٹھ کے اس کو دیکھ لیں. رائٹ, کیونکہ 80% لیجسلیشن ایسی ہوتی ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا. بٹ لیٹ می آسک سر, احسن صاحب سر آپ ایگری کرتے ہیں بیکاز وہ کہتے ہیں ہم ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں ریگارڈلیس کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہیں. دیکھیے منیب, مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب منتخب نمائندے ہیں. صحیح, اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ ادارے مضبوط ہوں, لوگوں کا اس پر اعتماد ہو. سوال یہ ہے کہ مسلسل 3 سالوں سے ہمیں 2 رویوں کا سامنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں, لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, پرائم منسٹر, وہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے. 3 سالوں میں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ان چیزوں پہ بھی انہوں نے کنسلٹیشن نہیں کی جہاں پر آئین کا تقاضا ہے. کئی تقرریاں ڈیلے ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. اسی طرح آپ دیکھیے کوئی قومی مسئلہ, جب انڈیا پاکستان کی فوجیں لگی ہوئی تھیں اور یہ گمان تھا کہ کسی وقت بھی کسی طرف سے میزائل چل سکتا ہے, آرمی چیف 1.5 گھنٹے اپوزیشن کو بریفنگ کرتے ہیں, پرائم منسٹر اسپیکر آفس سے آگے آنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اب جس وزیر اعظم کی یہ سوچ ہو کہ اس کے علاوہ اس ملک کا ہر بندہ غدار ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا, وہاں پہ انکلوسیو گورننس تو نہیں ہو سکتی نا. پھر ان کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ یہ آج بھی 3 سال کے بعد دی چوک کے کنٹینر والی مینٹیلٹی کے ہوسٹیج ہیں. دیکھیے قومی اسمبلی کا جو ماحول ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کے اوپر. اپوزیشن کا کام تو احتجاج کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن کو یہ احتجاج کی چنگاری لگائے گی, حکومت یہ کرتی ہے کہ اس کے اوپر پانی کا ڈرم پھینکتی ہے تاکہ وہ بجھ جائے اور کام چلے. یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ پٹرول کا ڈرم لے کر آؤ کہ اگر کوئی اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے تو وہ ایک الاؤ اگر نہیں بنے گا, مار کٹائی کا سین نہیں بنے گا. ان کی جو ہم مسلمان جیسے کہتے ہیں نا کالا اللہ کالا رسول اللہ, اللہ رسول کے نام سے بات شروع کریں. یہ اگر کسی پالیسی پہ بھی بات کریں گے نا تو پہلے آج سے جائیں گے پیپلز پارٹی فلانی تو نون لیگ فلانی تو ڈمکانا فلانا, اختلاف پیدا کریں گے, لڑائی جھگڑا ہوگا اور بات وہاں پہ ختم ہو جائے گی. بٹ سر اس سے یہی ملے گا نا امپریشن کہ پھر آپ کبھی بیٹھ نہیں سکتے, بات نہیں ہو سکتی. ہم تو دیکھیے ہم نے تو ہر قومی معاملے کے اوپر اتفاق رائے کیا ہے. جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے ہم وہاں پر شریک ہوئے ہیں, لیکن ہر دفعہ ہمیں یہ لگا ہے کہ یہ حکومت نے اپنا مطلب نکال. دیکھیے فیٹف ہے, فیٹف کی قانون سازی پہ انہوں نے کہا ہم قومی مفاد اور ذمہ داری کے طور پہ وہاں پر گئے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو آ کے کہا جی یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. بھئی کون آپ کے ساتھ اب بات کرنا چاہتا ہے؟ ہم اگر آپ کو کہیں کہ آئے نیشنل چارٹر آف اکانومی بنائیں, آپ کہتے ہیں یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. بٹ سر آج حالات بہتر ہو گئے نا, اپوزیشن نے سن لی تقریر, تو ایسے بیٹھ کے بات بھی ہو سکتی ہے. تو پہلے بھی سننی ہے, اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہے سر. وہ آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی سر, میں وہی کہہ رہا ہوں, تو یہی میٹنگ اس کے لیے بھی کر لیں, بیٹھ کے بات کر لیں. تقریر کو عدم برداشت نہیں کرتے. دیکھیے وزیر خزانہ کی تقریر میں جو اپوزیشن کا احتجاج تھا وہ پچھلے چند سالوں میں سب سے میوٹڈ احتجاج تھا. مفتاح اسماعیل صاحب نے جب ہمارے وزیر خزانہ تھے آخری بجٹ پیش کیا, شیریں مزاری صاحبہ اس مائک کے اندر آ کے نعرے لگا رہی تھی جس سے فائنانس منسٹر تقریر کر رہا تھا. ہمارے لوگ تو اپنی نشستوں پہ کھڑے تھے, ہم نے تو بہت مہذب احتجاج کیا. وہ غلط بات ہے, اس بات کو تو خیر وہ شفقت صاحب غلط بات ہے. وہ آپ اس کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں اس کے قریب کھڑے ہو کے جو واہجات باتیں کر رہے تھے
ان کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا چلے, بٹ چانڈی صاحب سر جو ہم نے گلا بھی کیا ہے, میں ذرا چاہوں گا اگر آپ اس کا جواب بھی دیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. جناب چانڈی صاحب زیادتیات پہ اتر ہے, بلاول صاحب نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ایک بات آپ سے کہوں, ہم ان میں سے ہیں جو ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ کا ماحول اچھا ہو, پارلیمنٹ چلے. پیپلز پارٹی کو پر الزام کوئی نہیں لگا سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کو فیل کرنا چاہتی ہے. ہم نے کبھی نہیں پارلیمنٹ پہ لعنتیں بھیجی, ہم نے کبھی نہیں پارلیمنٹ پہ حملے کی بات کی, ہم نے کبھی نہیں کی. یہ رواج انہوں نے ڈالا ہے, پہلے کبھی نہیں تھا. سر عام افسروں کو پٹائی کروا رہے تھے, کوئی نہیں ان کو بولا. ٹی وی پہ قبضہ کر رہے تھے, کوئی ان کو بولا. وزیر اعظم کے گھر کے سامنے جا کر گالیاں دیتے رہے, کوئی. رواج تو آپ نے ڈالا ہے, پر میں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں, میں آپ کی بات پہ آتا ہوں. ماحول باتوں سے بنتا ہے, باتیں آپ کو کرنی ہی نہیں آتی. حکمرانوں کو کیسا بولنا چاہیے, حکمرانوں کا لہجہ کیا ہونا چاہیے, حکمران کو قوم کو کیسے ساتھ لے جانا, وہ آپ جانتے نہیں ہیں. آپ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں, آپ کچھ نہیں کرتے, ایسے طریقے نہیں چلے گا. بلاول صاحب نے جو پہل کی, میں بات کو دہرا رہا ہوں آج پہلی بار, کیونکہ آپ کے ساتھ پہلی بار میری بات ہوئی. بخدا یہ بات کہتا ہوں, مجھے بلاول صاحب نے کہا, ایک ذاتی معاملہ خان صاحب کا آیا, مجھے کہا, ان کو پتا تھا کہ یہ ذرا خطرناک جالہ ہے, مجھے کہا اس معاملے پر آپ کو نہیں بولنا. میں نے کہا نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. میں اتفاق سے ہاسپٹل کا نام لے رہا تھا, وہ دوسری بات تھی. غصے ہو گئے کہ آپ نے ان کا والدہ کا نام. میں نے کہا نہیں, ان کی والدہ ہماری والدہ ہے, ہمارا یہ رواج نہیں ہے. لیکن کچھ یہ بھی کنٹرول کرے نا. جتنی گالیاں یہ دیتے ہیں, جتنی گالیاں ان کے وزیر دیتے ہیں, اور ایک ان کا لاڈلا وزیر ہے, اس کو تو لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, رانا ثناءاللہ تو پتہ نہیں کون سی باتیں کرتا ہے, ان کے مطلب ہم نہیں جانتے. میں نہیں کہتا وہ باتیں اچھی بات نہیں ہے, لیکن ان کے جو وزراء بات کرتے ہیں. بٹ صحیح, وہ جب بلاول صاحب فرما رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہ آپ نہیں جانتے انہیں جتنا میں جانتا ہوں, اس میں کیا غیر پارلیمنٹ ملتان کی باتیں, وہ ملتان کی اور ان کی میں وہاں موجود تھا. وہ شروع جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کی, انہوں نے نیم کالنگ کی بلاول بھٹو صاحب کی, اور انہوں نے ان کا نام لے کے ان پر اٹیک کیا. اس کے بعد واپس آ کے میری بات یہ ہے, یہ مثال تو آپ ہی دے دیں. کیا کہا ہے بلاول صاحب نے, کیا کہا ہے؟ شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کوئی پرسنل اٹیک کوئی نہیں, ہم نے بھی کوئی نہیں, قریشی صاحب نے نہیں, ہم نے کوئی نہیں, ہم نے کوئی نہیں. لیکن آپ کے وزیر شاہ محمود صاحب بھی, میں نے ایک بار ان کو کہا کہ وہ بزرگوں کی اولاد ہے, کچھ جو باتیں ان کے چہرے پہ زیب دے وہ کرے, لیکن وہ بھی نہیں سمجھتے, وہ مجبور ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایس آئی کو کہیں جی فون ٹیپ کریں, اس میں کیا برائی ہے, اس میں کیا برائی ہے سر؟ برائی اس میں کیا گالی ہے؟ خارجہ ہے ملک ہاں تو صحیح, وزیر خارجہ ہے تو جرم ہے کیا؟ مجھے صرف یہ بتا دیں جی کہ شاہ محمود صاحب نے آج کی تقریر میں کوئی ذاتی بات بلاول صاحب کے بارے میں, بلاول صاحب نے کیا کہا ہے وہ بتا دیں. صرف انہوں نے یہ یاد کرایا, صرف انہوں نے یہ یاد کرایا کہ جی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو سندھ میں بات نہیں کرنے دیتے. دیکھیں میں آپ کو منی بھائی بات بتاؤں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بناتے, اور باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی. وہ ٹھیک ہے, میں جمہوری لحاظ سے تو چلو آپ کی اس بات کا حامی ہوں, لیکن آپ کا اپوزیشن لیڈر اتنا بدتمیز ہے, سندھ کا, اس لیے اس سے بات نہ کرنا, اتنا توہین آمیز گفتگو کرتا ہے, اس لیے اس سے بات نہ کرنا. اب دیکھیں ایسے آپ, میں آپ کے بیچ میں نہیں بولتا نا, مجھے تو آپ کا حیا آتا ہے. اب آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں, اس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کا آپ خواہ بول رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے سندھ میں ہمیں پتہ ہے, وہ ہمارے ایڈوائزر رہے ہیں, کس انداز سے فنڈس لیتے رہے ہیں. چھوڑیں ان باتوں کو, وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ بات کرنا ان کو بات ہی نہیں کرنے آتی. منی بھائی میں یہ کہتا ہوں, آپ اپنے وزیر اعظم کا اور ان کو کہہ کر آپ کے چند وزراء کا لہجہ ٹھیک کروائیں, فضا خود بخود بن جائے گی. سر لہجہ ذرا یہ فرما بھی دیجئے نا, شفقت صاحب کیا کروائیں, کیسے لہجہ؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لیڈران, میں بتاتا ہوں, میرے کو میرے لیڈر نے کہا یہ باتیں نہیں کرنے کی. آپ کے لیڈر نہیں کہہ سکتے اس فلانے وزیر کو, آپ کے اس خان صاحب وزیر کو نہیں کہہ سکتے جو گالیاں دیتے ہیں, خود پورے وجود ان کا گالی بن چکا ہے, وہ گالیاں دے رہے ہیں اور آپ ان کو کچھ نہیں بولتے. نہیں, اعتراض تو چلے احسن اقبال صاحب بھی بلاول صاحب پہ کرتے ہیں, بہت سی جگہوں پہ کرتے ہیں, آج بھی کر رہے تھے, لیکن جو آج صبح ماحول تھا وہ تو بڑا تلخ ہو گیا سر, وہ تو اس سے تو کام نہیں چل سکتا. اس سے بڑھ کر انہوں نے تلخ کیا ہے, لیکن میں کہتا ہوں آج والے میں آپ کو غیر پارلیمانی لفظ کیا تھا وہ بتا دیں.
لیکن دیکھیے میں پھر یہ کہوں گا کہ آج چلے بلاول صاحب نے تو جو کہا سو کہا. شاہ محمود قریشی پاکستان کے فارن منسٹر ہیں. فارن منسٹر کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے اور بدقسمتی سے پہلی دفعہ نہیں, وہ اکثر وہاں پہ آ کے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں جیسے کسی انٹر کالج کا ڈیبیٹنگ کلب کا مقابلہ ہو, یا یہ ہے کہ وہ کسی گلی محلے کے جلسے میں خطاب کر رہے ہوں. فارن منسٹر کا ایک ایک لفظ نپا تلا ہونا چاہیے, اور ان کی اسی لوز بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان بہت سارے سفارتی بحرانوں میں جا چکا ہے. فارن منسٹر کو یہ کہا جائے کہ ان کے فون ٹیپ کریں, وہ تو بیزتی کی منتیں بات کر کر کے تو وزیر خارجہ مجھے بات اپنا رکھے. اب مجھے بات کرنا ہے. جی شوکت صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں پھر آفر کرتا ہوں کہ ساری ٹیپ چلا لیں شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر کی, اور مجھے بتائیں کہ اس میں انہوں نے کون سی ذاتی بات کی بلاول بھٹو زرداری, شروعات کس نے کی, اور انہوں نے یہ ضرور کرٹیسائز کیا کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن آپ اپنے صوبے کو جمہوری طریقے سے نہیں چلا رہے. ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے مثالیں دی کہ آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات نہیں کرتے. چانڈیو صاحب میرے بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اچھی باتیں نہیں کرتا اس لیے ہم اس کو بات نہیں کرنے کی اجازت کہ ہم اس کو بات نہیں کرنے دیتے, یہ نہیں کہا. بٹ سر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بدتمیزی کرتے, لیکن آپ نے بات نہیں کرنے دی اس کو بجٹ کی. بلکہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کبھی آپ کی باتوں میں ہم نے رکنا ڈالا. صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ انتہائی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, اس کو ان کا لہجہ دیکھیں, وہ گالیاں دیتے ہیں, وہ اپنے قائد کی پیروی کر کے گالیاں دیتے ہیں. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن, وہ جو چیف منسٹر مراد علی شاہ کے لیے بولتے ہیں وہ آپ نے سنا ہے. چانڈیو صاحب میری بات سنیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے اسمبلی کو آپ بات نہیں کرنے دیتے اور باتیں جمہوریت کی کرتے ہیں. پھر انہوں نے پبلک کاؤنسل کی مثال, لیکن جواب میں کیا آیا, ایک ایسا شخص جو ان کے باپ سے بھی بڑی باپ کی عمر کا ہے, جو آپ کی جماعت میں اتنی دیر رہا ہے کہ میرا خیال ہے بلاول صاحب تو بالکل بچے ہوں گے جب وہ آپ نے اس کو پرائم منسٹر کے لیے نامینیٹ کیا. آپ کو یاد ہے مشرف دور میں محترمہ نے نامینیٹ کس کو کیا تھا, شاہ محمود قریشی کو, اور اس کے بارے میں آپ اتنی غلط باتیں کرتے ہیں, بڑے افسوس کی بات. کیا بولا ہے بتائیں نا. چلے سر, وہ تو پھر نیور اینڈنگ ڈبیٹ ہے. شفقت صاحب نے کہا ہے کہ ساری ٹیپس نکال لیں اور شاید ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس نے کتنی کی اور پرسنل بات کی ہے. بہرحال جی پرائم منسٹر کی آفر موجود ہے, لیکن کم از کم آج کے اس ڈسکشن سے مجھے لگتا ہے حالات کوئی نہیں ہے کہ اپوزیشن اور حکومت اس معاملے پر بھی انتخابی اصلاحات پر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, خدا حافظ.